نہ بنائے، یعنی ان کی بات جیسے آج تمہارے اندر یہ بات آ گئی ہے بھائیوں کہ اللہ نے قرآن میں اگر ایمان کی کوئی بات کہی ہے اور تمہارا کوئی بڑا جو تم نے جس کو بڑا بنا لیا ہے وہ اس کے خلاف کہتا ہے، تم اس کی بات مانتے ہو، اس کو گویا تم نے رب بنایا ہے. جیسے حدیث ابن حاتم طائی کی حدیث میں ہے، جب انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا کچھ شک ان کو پیدا ہوا کہ یہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اہل کتاب یہ ہیں، یہ ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا نہیں کیا. جب آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تم اپنی کتابوں کے کسی حکم کو اپنے سامنے پاؤ اور پھر تمہارا کوئی بڑا ہے اس کے خلاف فتویٰ دے، تم اس کا فتویٰ نہیں مانتے تھے، کتاب کو رد کرتے تھے. فرمایا یہ بات تو ہے، فرمایا یہی تو رب بنا لینا ہے اپنے پیروں اور مولویوں کو. تو یہی ان سے کہنا ہے کہ بھائی بدقسمتی سے ہم بھی نادانی میں پڑے ہوئے تھے، ہم کوئی فخر کے لحاظ سے نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمہارے خیر خواہ ہیں کہ جو امت والوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، ان کی بات ان کے فیصلے کو وہ مانتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بہت ہی مختصر کلپ ہے ڈاکٹر مسدد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن علم کا ایک سمندر ہے، پورا گویا دین کا ایک مزاج اس کے اندر بند ہے، اور اس بات پر زور دے رہے ہیں اور بڑی پیار اور محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائیو، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو، بس یہ بات چھوڑ دو. ہاں جب تک معلوم نہیں تھی، اللہ کی بات سامنے نہیں آئی ہے آپ کے، تب تک تو کچھ مجبوری ہے، لیکن جب اللہ کی بات سامنے آ گئی، لوگوں نے سمجھا بھی دیا، بات اٹھ گئی، تو اس کے بعد پھر اپنے اکابرین کی باتوں کو ماننا، اس کو ترجیح دینا یا اس کا دفاع کرنا یا ان کی وکالت کرنا، یہ بدبختی اور جہالت کی انتہا ہوگی. ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے مقابلے میں تم لوگوں نے یہ محمد حنیف کی بات کو مان لیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس محمد حنیف کو سمجھاؤ کہ دیکھو اللہ کا مقابلہ کر کے اپنی بھی آخرت برباد کرو گے، اور ان لوگوں کی جو پیچھے چل رہے ہیں، کچھ نادانی کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ مفادات کی وجہ سے چل رہے ہیں، بہرحال چل تو رہے ہیں، یہ سارے آگ کے اندر اتر جائیں گے اگر آج رک کے توبہ نہ کی، پیچھے نہ مڑے، ایمان کی طرف واپس نہ آئے. تو یہ معاملہ میرے پیارے بھائیوں، یہ ظلم ہوا، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی بات منوائی ہے اپنے چیلوں کے ذریعے، اور پھر ان کی آخرت برباد کی آدم کے بچوں کی. بس یہ بات نہ کرو، اللہ کی بات کے مطابق جو کہتا ہے وہ سر کا تاج ہے، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامے، اور جو ہمارے مالک کی بات کو پیچھے کر کے اپنی ہے اپنے پیر کی یا اپنے امیر کی بات کو آگے کرتا ہے، وہ ہمارا گویا دشمن ہے اصلی، کہ وہ ہمیں آگ کی طرف بلا رہا ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں، یہ شیطان کے چیلوں کے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.